حکیم شہزاد کی سیاست میں انٹری، جمشید دستی کے مقابلے میں مظفر گڑھ سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے غربت میں ترقی کی، لوگوں کی خواہش ہے کہ میں ایم این اے بنوں۔ اپنے گاؤں میں ایمبولینس خریدی، فری چلا دی، 10 دن بعد اپنا منشور پیش کروں گا، سب حیران رہ جائیں گے۔ حکیم شہزاد المعروف شریف آدمی، یہ وہی حکیم شہزاد ہیں جو سوشل میڈیا پر وقتاً فوقتاً وائرل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مظفر گڑھ کے حلقہ NA 175 سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ وہی حلقہ ہے جہاں پر جمشید احمد خان دستی جو کہ بڑے مضبوط امیدوار سمجھے جاتے ہیں، ان کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دے دیا گیا تھا، اور اب اس حلقہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جہاں سے حکیم شہزاد نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کر لیتے ہیں کہ کیا ان کا منشور ہے نوجوانوں کے لیے۔ عام طور پر لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام تو یہ ویسے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جو الیکشن ہے نا، یہ جو پولیٹکس ہے، اس میں غریب آدمی نہیں آ سکتا۔ میں نے غربت میں ترقی کی، محنت کی، لوگوں کی خواہش ہے کہ میں ایم این اے بنوں۔ لوگوں کی خواہش ہے کہ شہزاد حکیم ہمیں چاہیے۔ 1122 ہے، محنت کرتا ہے۔ شہزاد حکیم نے اپنے گاؤں میں اپنی مدد آپ کے تحت ایمبولینس خریدی اور فری چلا دی۔ شہزاد حکیم نے اپنے گاؤں کے لیے سروس پمپ بنوا دیا کہ لوگوں کی گاڑیاں خراب نہ ہوں۔ شہزاد حکیم کا لنگر خانہ 24 گھنٹے چلتا ہے، آپ پیچھے ابھی بھی رش دیکھ سکتے ہیں۔ ایک نیت تھی 100 روپے کماؤں گا، اس میں سے 70 روپے اللہ تعالیٰ کے اس لیے تھی کہ الیکشن میں آؤں گا اور پھر یہ سیاسی مجھے بینیفٹ۔ ابھی جو ہے نا، مجھے لوگ کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں۔ مظفر گڑھ کے لوگوں کے دل کی یہ آواز ہے کہ شہزاد حکیم اب آنا چاہیے۔ وہ پہلے انہوں نے جتنے بھی لیڈر انہوں نے چنے، وہ ان لیڈروں نے جناب ایسا کیا کہ حکومتوں کے ساتھ مخالفتیں کی، تو ابھی وہاں پر شہزاد حکیم کی ضرورت تھی، مجھے پبلک لے کر آ رہی ہے۔ تو ملتان کا کوئی حلقے میں کہیں الیکشن لڑیں یا آپ اپنے ادھر شجاع آباد میں الیکشن لڑیں، مظفر گڑھ میں الیکشن، وہاں پر تو آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ آپ کل ووٹنگ کرا لیں، ان سے پوچھیں کہ مجھے کوئی نہیں جانتا۔ مجھے امریکہ بیٹھا ہوا بندہ جانتا ہے، کینیڈا والا جانتا ہے، سعودی عرب والے کفیل کو میری دوائی ضرورت ہے، وہ مجھے کینسر کی دوائی لے کے خوش ہوتا ہے، وہ جانتا ہے۔ مظفر گڑھ والے کیوں نہیں جانتے؟ آپ سے منسوب ایک منشور وائرل ہے جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کی کمزوریوں کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی کمزوری والی جو باتیں آپ کر رہے ہیں، میں ایک کوالیفائڈ حکیم ہوں، میرا دواخانہ ہے، میرا کام ہے مریضوں کا علاج کرنا، میرا کام ہے لوگوں کو ادویات دینا۔ میں ایک لیگل حکیم ہوں۔ اگر کوئی نوجوان ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں اس کی اور کمزور ہوتا ہے اور اس کے جناب ہاتھ پاؤں کانپ جاتے ہیں اور اس کی میں اگر کوئی دوائی دیتا ہوں تو اس میں کون سا جرم ہے؟ تو یہ منشور میں شامل ہے؟ دیکھیں، یہ شامل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو پہلی لائن میں لکھ دیتا ہوں۔ آپ کا منشور کیا ہے؟ کیا وہاں پر تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں؟ وہی پرانا گھسا پیٹا منشور، وہ جو لوگوں کا، وہی تعلیم، وہی تھانہ کلچر، وہی پرانی باتیں؟ 10 دن بعد اپنا منشور پیش کروں گا، سب حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے آپ منتخب؟ بالکل لگتا ہے دھماکہ کروں گا، کمال کر۔ آپ کو لگتا ہے منتخب لگتا ہے کہ میں ایم این اے ہوں مظفر اچھا گڑھ میں؟ ہاں ہوں۔ خود کو تھوڑی سی ہائی لائٹ، کوڈ ورڈ کی کچھ ہائی لائٹ ٹریلر تو دے دیں۔ ابھی نہیں بتانا، 10 دن بعد بتاؤں گا۔ یہ خیال کس کا تھا؟ کس نے کہا کہ بھئی الیکشن لڑ رہو؟ کافی دن سے جناب لوگ کہتے تھے کہ آپ مظفر گڑھ کا چکر لگائیں۔ ابھی چند دوستوں نے وہاں سے فون کیا مجھے، یہاں سیٹ کھا لیا یار، تو لڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو میں چلا گیا، میں نے کاغذات جناب علی بنا لیا۔ آپ کو لگتا ہے سیاست اتنی آسان ہے؟ پہلے بھی آپ قید و بند کی مشقتیں سہ چکے، تو کیا ہوا؟ اب پھر سے تیار ہیں؟ کوئی بات نہیں۔ سیاسی لوگ تو پھر قید و بند میں جاتے ہیں، کئی عرصہ لوگوں سے غائب ہوتے ہیں، آپ نہیں جاتا؟ 5 بیویاں۔ آپ نہیں جاتا؟ اب نہیں جائیں گے؟ میں نے پیر صاحب سے جناب علی تویز لیا ہوا ہے۔ 5 بیویاں آپ کی، لنگر خانہ آپ کا، حکمت کا دوا خانہ آپ کا، یہاں ٹائم نہیں دے پاتے۔ آپ پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے تو یہاں پر ان تمام تر معاملات کو کون انگیج؟ ان کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آپ کہاں سے ہیں جناب؟ شجاع آباد سے۔ حکیم صاحب الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں، تو کوئی کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ ان کو سپورٹ کریں گے؟ انشاءاللہ یہ کامیاب بھی ہوں گے اور جیتیں گے الیکشن۔ اچھا، ان کے جو کام ہیں انسانی خدمت کے لیے ہیں۔ اور ان کا کون سے جذبہ- کام ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ ذرا 1-2 پوائنٹ مجھے۔ ایک یعنی کہ غریب بیوی عورت آ گئی ہے، بیوہ ہے، اس کے گھر روٹی کا خرچہ نہیں ہے، ان کا مکان نہیں ہے، تو حکیم صاحب کے پاس آ گئے تو حکیم صاحب اپنی جیب سے ان کا مکان، نل کا پانی، باتھ روم سب کچھ بنوا کے تیار کر کے بلکہ خرچہ بھی دے کے آتے ہیں۔ تو الیکشن میں کمپین کر رہے ہیں حکیم صاحب؟ بالکل کریں گے campaign؟ ہاں، آپ کو لگتا ہے حکیم صاحب جیت جائیں گے؟ جیتیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ کوشش تو ہر انسان کی ہوتی ہے، تو ان کا مائنڈ سیٹ پہلے ہی تھا کہ میں اسمبلی میں پہنچوں، غریب عوام کی، یعنی کہ
खिदमत करो, उनकी आवाज़ उठाओ, उनके हकूक़ के सामने रखो। तो हकीम को अगर वोट देना पड़े तो वोट देंगे? क्यों नहीं, हम उनके साथ हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो सियासत में नौजवान तबका आ रहा है। आप पहले भी कभी यानी कहाँ से हैं, कहाँ से आए? मैं इतने मकामी हूँ। यहाँ के मुकामी? जी सर। तो आपका तो इलेक्शन में है ही नहीं ना, आपका वोट ही नहीं होगा। बिल्कुल वोट नहीं है, लेकिन हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे मुजफ्फरगढ़ के दोस्त अहबाब हैं, उनसे राब्ते में हैं, तो वो भी ये हकीम साहब को बुला रहे हैं कि आए हमारे पास बैठे, हम आपको वोट देना चाहते हैं। आप नौजवान तबका की आवाज़, आप गरीबों की यानी कि आवाज़ है। मैं अपने साथ अपने लड़के दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सपोर्ट के लिए 2 दिन हो गए मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि हम कब जाएंगे कागजात जमा करवाने के लिए, और इंशाल्लाह भरपूर जो है जीतेंगे, और जीते हुए हैं, हमें पता है। हम इंशाल्लाह हकीम साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह।